علیکم، بات کریں بھائی. ہاں خیریت. جی بھائی، جی کون ہے بھائی؟ بہن ہے بھائی، بات کریں. ہلو. السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم حسن السلام. بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہت تھک گئے ہوں گے کچھ. آپ ہیں ابھی؟ ہے بات کر سکتے ہیں نا ابھی؟ جی جی، بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ. ہاں. حسن بھائی، آپ کی میں نے سب ویڈیوز آپ ہی سے 6 سال پہلے کی سبھی ویڈیوز میں بہت ساری ویڈیوز آپ کی دیکھی. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ ہے اچھا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. آپ کا خطابت بہت اچھی لگی. سب کچھ بہت مجھے پسند آیا کہ نہیں ایسا ڈیئرنگ وغیرہ سے بات کرنا چاہیے دوسرے قوم سے. کہ بابا ہم اتنا خاموش بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں لگا. اچھا لگا مجھے کہ اور کچھ سوال پوچھنا تھا آپ کے جی. بارے میں حسن بھائی. ہوں. اچھا، آپ کبھی ہندوستان آئے ہیں؟ نہیں، میں کبھی ہندوستان نہیں آیا. ہندوستان کبھی نہیں آئے؟ نہیں، کبھی نہیں آیا. اچھا. پھر آپ کہاں، یعنی آپ کہاں ہے آپ کا پیدائش، جائے پیدائش آپ کی کہاں ہے؟ میں پیدائش آپ ہماری کی افغانستان کی ہے. برتھ پلیس؟ برتھ پلیس کابل، افغانستان. افغانستان کی؟ جی جی. افغانستان. اور دینی تعلیم؟ دینی تعلیم. دینی تعلیم تو میں نہیں کہوں گا. دینی تعلیم تو دیکھیں، میں نے قم میں اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ دینی تعلیم نہیں. مشکل سے دینی تعلیم کہہ سکتے ہیں اس کو. جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہوتی. وہ دین سے اس کا دور کا واسطہ ہے بس. دین سے شباہت رکھتی ہے، دین نہیں ہے وہ. ہم نے قم اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل یعنی کی. جو میرے اصلی تعلیم ہے وہ امریکہ میں. امریکہ میں میں نے اپنی محنت اچھا سے میں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، وہ میری تعلیم ہے. ٹھیک ہے نا. جو حوزے میں نے پڑھی ہے، اچھا. آپ کم سے پڑھے؟ قوم اور نجف اشرف. کم سے قوم اور پڑھے ہیں. نجف اشرف وہ دینی تعلیم نہیں ہے. اچھا جی. ماشاء اللہ. پھر بھی نجف اشرف میں کتنا سال آپ پڑھ چکے تھے؟ بہت کیونکہ کم. میں تو آپ کی بہت پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں. ہاں بہت کم. بہت کم. لیکن پھر حسن بھائی، لیکن یہ جیسا آپ بتا رہے تھے مجھے تھوڑا تکلیف ہے، اس میں بھی آپ سے بات کرنا تھا کہ تقلید کو جو ہے تو وہ نہیں کرنا ہے. تقلید کو اس کو ایک الگ چیز ہے، وہ اپنے دین میں نہیں ہے. لیکن ایسے بہت سارے سسٹم ہیں جو دین میں نہیں ہے، تو اس کو تو لوگ فالو کرتے ہی ہیں نا. بہت سارے کرتے ہیں سسٹمز جی. ہیں دین میں جو. جی ہاں. تو پھر تقلید کو کیوں آپ، کیا وجہ سے آپ نہیں کرنا چاہتے تقلید کو؟ تقلید دیکھ کے میری بہن، اس کی دلائل میں نے واضح کی ہے. میرے جو سیریز ہے تقلید پر، میں شیعہ ہاں بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ اس سیریز کو میں آپ نے لوگ دیکھ دیکھا لیں. ہے، میں نے دیکھا ہے ہاں، آپ کی سب. تقلید دیکھیں. ہاں تقلید ایک بالکل میں نے بدعت ہے. دیکھا ہے. تو ہاں. تقلید کیوں نہیں ہاں کرتے؟ میں نے کیونکہ بہت ساری تقلید آپ کی کی کوئی ویڈیوز دلیل دیکھی نہیں ہے. تقلید سے تقلید کے منع بارے میں. ہے. ہاں، تقلید کی دلیل نہیں نہیں ہے اور تقلید تقلید سے جو منع ہے. ہے، اہل بیت ہاں علیہم تقلید جو الصلوۃ ہے نا والسلام کی ہم نے ایک اتباع کرنی ہے. ہم، ہم. ایک ٹھیک ہے آپ یہ بڑے تقلید کی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ تقلید کا سسٹم ایٹ لیسٹ 1500 سال پہلے سے یہ جی اب بالکل. تقلید شیعوں کا میں سسٹم ہے پرانا نا. ہے. تقلید کا سسٹم پرانا ہے. سسٹم لیکن ہر سسٹم، بہت دیکھیں پرانا دنیا میں سسٹم ہے. سسٹم بہت سارے ہیں. سسٹم بہت سارے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاں جائز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز پرانا ہے، اگر کوئی ہاں چیز تو وہ اس ہے، کے اس کا ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز ہاں چل رہا ہے تو اس کا اس مطلب یہ نہیں وہ جائز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ ابھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. سیستانی بلوچستانی سے پہلے یا ٹھیک ہے خامنی سے پہلے لوگ 500 تو سال. ابو ابھی حنیفہ، ہاں دیکھ 1000 سال سے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے ابو ہاں حنیفہ کی تقلید جاری ہے. ان کی ہاں سسٹم تو ہے نا ان کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں اور ہاں بہت عرصے سے تو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق بھی ہے. تو آپ یہاں پہ شیعہ بالکل کیوں، صحیح کیا بات ہے. آپریٹر نے بہت شیعہ ساری کو چیز کیوں رائج ہو جاتی. آپ یہ شیعوں کا پروگرام ہاں نہیں ہے، آپ کو کیوں ادھر لے کے آئے مجھے نہیں معلوم. آپریٹر نے آپ کو کیوں یہاں پہ وقت دیا؟ اچھا پتہ نہیں کیوں کر دیا، پر اوکے، کوئی اہم اگر سوال ہے تو پوچھ اعتراض لیجئے. نہیں ہو تو پھر کنٹینیو رکھنا ہے بات چیت پھر. ہاں اہم سوال ہیں بہت سارے. اچھا آپ کا یہ جو ہے، آپ نے جو احتجاج اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو کتنا سال ہو گیا آپ کو اسٹارٹنگ جب سے کیا ہوا؟ کیونکہ 6 کوئی سال سے دین میں کے آپ کی میرے ویڈیوز متعلق نہ دیکھتی ہوں. پوچھیں. دین اس کے سے پہلے متعلق بھی پوچھیں. دین کے متعلق پوچھیں، میرے متعلق نہ پوچھیں. ٹھیک ہے نا. اسلام کے متعلق، مذہب کے نہیں متعلق نا پوچھیں، حسن بھائی میرے یہ متعلق، ہاں میرے متعلق نہ پوچھیں. نہیں ایسے پھر کیوں حسن بھائی؟ آپ جیسا دین کے متعلق آپ دین کی
ہی وہ کر رہے ہیں تبلیغ، تو آپ کے بارے میں تو انسان جاننا بہت چاہے سال گا ہو گئے نا نا، ابھی بہت سال ہو کہ گئے میں ادھر یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں. جی ہاں، بہت سال ہو کیونکہ جس سے انسان دین لیتا ہے تو سب سے پہلے یہی دیکھتا ہے کہ جسے ہم دین لے رہے ہیں تو وہ انسان کیسا گئے. ہے نا؟ تو کیونکہ آپ ہاں بہت خود سال ہو بتاتے گئے ہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں. تو سیستانی کے متعلق آپ نے پوچھا سامنے والے کبھی کو دیکھ کہ کے وہ ہم کیسا ہے؟ سیستانی ملاقات دیکھتے ہوئی. ہم لوگ ہاں، بالکل تو اس کا عقیدہ سمجھتے کیا ہیں ہے، اس کا کوئی تقریر ہے امامت کے متعلق، کچھ ہے اس نے کیا ہم کیا لوگ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ارے وہ سب. نہیں ہاں حسن بھائی دیکھو، میرا تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، آپ جیسے سیستانی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا ایسا؟ تو آپ ہمیشہ جو مجتہدین ہیں ان کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ہم ہر ویڈیو میں ہم نے دیکھا جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ کی، لیکن کبھی کسی مجتہد نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی غلط کمنٹ، کبھی کوئی اوف. ویڈیوز ایسا او وائرل بھائی، یا ایسا اور ایک میں آپ کو ایک یوٹیوب پہ مجتہد نہیں کا آیا ہے بتاتا ہوں. کبھی؟ وہ افغانستان میں اس زمانے میں کرزئی کی حکومت تھی. کرزئی میرا پروگرام چل رہے تھے بڑے مقبول فارسی میں، تو کچھ مجتہدین جمع ہو گئے قم میں ہاں کہ ہم کرزئی کے دربار میں ہاں جائیں گے، وہاں پر یا قم سے فتویٰ لے کے جائیں گے حسن العیری کے خلاف. حامد کرزئی کا وہاں پہ حکومت تھی. تو انہوں نے کیا لکھا، ایک بہت بڑا، وہ ایران میں اس کو تومار بولتے ہیں. تومار کا مطلب ہے ایک بہت بڑا پوسٹر، یعنی اچھا مثلا ہاں 5 میٹر 7 میٹر لمبا پوسٹر انہوں نے لکھا. اس میں سب میرے خلاف باتیں لکھی، ہاں اور کچھ آیت اللہ نے اس پہ مہر لگایا. اور پھر ادھر قم میں انہوں نے ایک آیت اللہ تھا، وہاں اس کے دفتر میں رکھا کہ لوگ اس کو دستخط کریں. ٹھیک ہے نا، دستخط کریں. تو قم والے تو مجھ سے بڑے محبت کرتے تھے، وہ قم والے میرے پروگرام بڑے دیکھتے تھے. تو سب نے اس کے پیچھے نیچے جو جنہوں نے بھی دستخط کیا، انہوں نے لعنت کی کس پہ؟ خلیفہ اول پہ، خلیفہ دوم پہ، اور اس مجتہدین پہ انہوں نے لعنت کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تومار جو ہے بڑھ گئی ہے کس چیز سے، اپنی لعنتوں سے اور خلفاء کی لعنت سے، تو پھر وہ رہ گئے کہ اس کو کرزئی کے پاس لے کے جاتے. تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا. نہیں جیسے ایسے ہاں، جتنے نہیں جتنے ایز اے میرے ویڈیو دیکھیں، جیسے آپ کنٹینیو، ٹھیک ہے یہ ایک نہیں وہ اس انسیڈنٹ طرح جو ٹھیک ہے، ہوشیار ہیں میں وہ اس طرح مانتی ہوں نہیں اگر کچھ کرتے ایسا ہیں. وہ انسیڈنٹ ہوا آپ ہوگا. سنیں، اس طرح وہ ہوشیار ہیں کہ میرے خلاف آ کے ادھر تقریر کر لیں. وہ تقریر کرتے بھی ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں اس نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے میری شہرت زیادہ مزید بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہوشیار ہے، جو معروف مشہور مجتہدین ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے. ان کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا. وہ بہت سمجھدار ہیں. وہ سیاست کے باپ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، مثلا وہ خطبہ کو بولتے ہیں، ممبر والوں کو بولتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرو. تو ایک زمانہ تھا ایران میں، عراق میں، مختلف شہروں میں میرے خلاف ممبروں پر عاشور میں وغیرہ میں بات ہوتی. جب میں بہت ایکٹیو تھا عربی زبان میں، فارسی زبان میں، تو وہ اس طرح نہیں کہتے. وہ کب مثلا فرض کریں سیستانی آ کے ویڈیو بنا لے میرے خلاف، یا خامنی آ کے ویڈیو بنا میرے خلاف، اس طرح بیوقوف نہیں ہے. اس کو جانتا ہے کہ یہ کریں تو میرے فائدے میں ہوگا. یہ وہ کیا کرے گا، وہ اس طرح نہیں کہے گا. وہ مثلا وہ کہے گا کہ جو شخص مثلا اس کو سپورٹ کرے گا، پیسے دے گا، اس کو جیل میں ڈال دو. وہ اس طرح اس سے آئے گا نا. یا تم مثلا مختلف ویب سائٹوں میں اس کے خلاف کلپ بنا دو. وہ ایک زمانہ تھا میرے خلاف اتنے کلپ بناتے تھے ایران والے، اتنے کلپ بناتے تھے، اور لوگوں کو جیل، بیچارے بہت سارے لوگ جیل گئے میری وجہ سے، کیونکہ وہ میری سپورٹ کرتے تھے ایران میں. یا مثلا میرے عراق میں دفتر وغیرہ تھے، وہ دھمکی وغیرہ دے کر ان کو بند کرا دیا ان لوگوں نے. تو وہ اس طرح سے وہ پیش آتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے. ان کا طریقہ کار علمی طریقہ تو نہیں. وہ خامنی مثلا کیا آ کے کہے گا میرے خلاف، خامنی صاحب یا سیستانی صاحب یا کوئی بھی شخص بڑے جو مجتہدین ہیں، وہ میرے خلاف آ کے کیا، وہ اپنی اس کی اپنی بے عزتی ہوگی. کیونکہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے علمی لیول سے کہ وہ میرے باتوں کو رد کر سکیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میری باتیں اکثر صحیح ہیں. میں نہیں کہتا سب باتیں صحیح ہیں، لیکن اکثر 99%، 98% جو میرے اصلی باتیں ہیں. فرعی باتوں میں شاید کہیں خطا کر لوں، لیکن جو میری اصلی پوزیشنز ہیں وہ سب کتاب و سنت کے مطابق ہیں. لہٰذا وہ میری باتوں کو اور میرے اپروچ کو اور میری تبلیغ کو وہ مخالفت نہیں کر سکتے. ان کی اپنی بے عزتی ہوگی اور یہ میرے فائدے میں ہوگا. لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ کتنے خبیث ہیں، کتنے برے ہیں، پہچان جائیں گے. وہ اس طرح نہیں کرتے. ان کے پاس مواد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. کیا کہیں گے وہ میرے پاس؟ وہ نامردی کے طریقے سے آتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اپنے چھوٹے موٹے مولویوں کو کہتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ خطبہ دے دو، خطبے میں اس کی مذمت کرو کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے، مشہور کر دو کہ یہ امریکہ کا MI6 کا ایجنٹ. اس طرح کے وہ نامرد
اور غلط طریقے سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں. یا مثلا یہاں پہ کئی فنڈز جمع ہوتے ہیں, چندہ جمع ہوتے ہیں, لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو ان کو دھمکی دے دو بھائی کہ ہم قتل کر دیں گے آپ کو, جیل میں ڈال دیں گے آپ کو. اس طرح سے وہ پیش آتے ہیں نا. آپ کے مراجع اعظام جو ہے نا وہ سیاست میں وہ CIA کے بھی باپ ہیں ان باتوں میں, وہ بڑے ہی طرح جانتے ہیں کہ کیا کام کریں. سادے لوگ ہم ہیں.